یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے نئی چیز ہوگی جو نئے نئے سعودی عرب کے اندر آئے ہیں. جو پرانے ہیں کورس کر چکے ہیں ان کے لیے نئی چیز نہیں ہوگی, یا جو سنت کا علم رکھتے ہیں ان کے لیے نئی چیز نہیں ہوگی, ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی. نئی چیز مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں. انسان علم حاصل کرے. اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں, کہا کہ نہیں. کہا اونٹ کا گوشت, کہا اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو وضو کرنا ہے. اب آپ پوچھیں کہ کیوں وہ حلال ہے آپ کے لیے؟ کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے نبی پر. ہم نے شریعت قبول کی, شریعت کو ہم نے سچا جانا. نبی صادق مصدوق ہیں, جو بھی ہمارے نبی نے فرما دیا سب سچ ہے. ہماری عقل میں آئے نہ آئے, عقل میں آنا ضروری نہیں کسی چیز کو بات کو ماننے کے لیے. حدیث کے اندر آنا ضروری ہے, قرآن کے اندر آنا ضروری. صحیح حدیث کے اندر آ گیا خلاص, اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. عقل میں آئے نہ آئے. قبر میں عذاب ہوتا ہے, نعمتیں ملتی ہیں, عقل میں نہیں آتا, لیکن ماننا ضروری ہے. قرآن میں اللہ نے اشارہ کیا ہے, نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے. اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. اگر کوئی انکار کر دے اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. قبر کے عذاب کا بہت ساری چیزیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہیں, جنت اور جہنم, قیامت کے دن, حساب و کتاب, یہ سب غیبیات میں سے انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں. لیکن انسان کو ماننا ضروری ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہماری عقل محدود ہے, ہماری عقل کے اندر ساری چیزیں نہیں آتی ہیں. عقل کی ایک کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی سے باہر نہیں جا سکتی عقل. جیسے آپ موبائل چلاتے ہیں, وائی فائی ہوتا نا, وائی فائی کا ایک رینج ہوتا ہے نا, وہیں تک وائی فائی پکڑے گا, اس کے آگے نکل گئے تو وائی فائی نہیں پکڑے گا. آپ جہاز میں جاتے ہو نا, آپ کا موبائل کام کرنا بند کر دیتا, سم بند. کیوں؟ اس اونچائی پر آپ کا موبائل نہیں کام کر سکتا. وائی فائی اور یہ جو سیٹلائٹس وغیرہ صاحب بند ہو جاتے, نہیں پکڑ سکتا موبائل آپ کا. آپ فون کرو گے بتائے گا کہ آپ کا موبائل بند ہے, حالانکہ آپ نے بند نہیں کیا ہے, لیکن ایسی جگہ پہنچ گئے کہ وہاں پر موبائل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسی ہماری عقل بھی ہے. عقل وہ ساری چیزیں ادراک نہیں کر سکتی ہیں. عقل اللہ نے دیا ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے, قرآن و حدیث میں غور و فکر کے لیے. دنیا کے اندر اللہ کی بہت بے شمار نشانیاں موجود ہیں, ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے. عقل کو صحیح استعمال کرو گے, اللہ کے قریب ہوگے, اللہ کو پہچان جاؤ گے, دین پر ایمان لے آؤ گے, اللہ پر ایمان لے آؤ گے, دین قبول کر لو گے. اس لیے اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے. عقل اسے نہیں دیا کہ غیبیات کی چیزوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں. نہیں, ہمارے پاس وہ عقل نہیں ہے, ہمارے پاس وہ عقل میں طاقت نہیں ہے, ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے وہ. اس لیے ہماری عقل کے اندر وہ چیز نہیں آ سکتی. تو جو چیزیں بتا دی گئی حدیث میں آ گئی, اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں کا جواب نہیں ہے. کیوں کا جواب صرف یہی ہے, جب نبی کو نبی مان لیا آپ نے تو نبی نے جو بتا دیا اب آپ کے لیے کیا ہے, اس پر ماننا ضروری. اب آپ پوچھیں گے نماز ہم پڑھتے ہیں, ایک رکعت میں 2 سجدہ کیوں ہے, ایک ہی رکوع کیوں ہے بھائی, 2 رکوع کیوں نہیں ہوا؟ 2 سجدے ایک جیسا کرتا 2 رکوع بھی ہونا چاہیے, تو نہیں ہوا. کچھ نمازیں جو ہے فجر 2 ہی رکعت کیوں ہے؟ کچھ نمازوں میں تلاوت کرتے بلند آواز سے, کچھ نمازوں میں تلاوت خاموشی کے ساتھ ہوتی. کیوں ایسا بھائی, کیوں ایسا ہے؟ کیوں کا جواب ہے ہمارے پاس, شریعت ہے. ہم نے شریعت قبول کر لیا الحمدللہ, جو دین نے کہا الحمدللہ. آپ کسی ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کوئی ایسا قانون ہے بھائی, نہیں کہہ سکتے, کہیں گے غداری ہو جائے گی, آپ کو ماننا پڑے گا قانون ہو, اس قانون کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا, ورنہ وہ غداری کے مرادف ہوتا ہے. اسے دین بھی ہے, دین میں جو کچھ اللہ نے بتا دیا, نبی نے بتا دیا, خلاص سر تسلیم خم کر دینا, آمنا و صدقنا, ایمان لائے, ہم نے تصدیق کی, ہم نے مان لیا. یہ ایمان, اس کو ایمان کہا جاتا ہے, اس کو ایمان کہا جاتا ہے. جب ساری چیزیں دیکھ لیں گے آپ کے عقل میں آ جائے گی تو پھر غیبیات پر ایمان کا فائدہ کیا رہا. اسی لیے جب انسان موت دیکھ لے اپنی آنکھوں کے سامنے تبھی ایمان لائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت قائم ہونے والی ہوگی, سورج نکل جائے گا کہاں سے, ابھی مشرق سے نکلتا ہے نا, مغرب سے نکلے گا. اب قیامت قائم ہونے والی ہوگی, لوگ ایمان لائیں گے, اللہ ایمان قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ غیب ہے, غیب پر ایمان لانا سب سے پہلی خوبی اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی بیان کی ہے. سورہ بقرہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان لاتے, سب سے پہلی خوبی اہل ایمان کی ہے غیب پر ایمان لانا, اس کو سچ ماننا, یہ سب سے پہلی خوبی ہے. اب دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے. فرعون بھی ایمان لایا تھا نا, کوئی فائدہ ہوا نہیں, فائدہ, اللہ نے اس کے ایمان کو نہیں قبول کیا. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک آپ گرگرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے, جھانکنے کا وقت نہ آ جائے, تب تک دروازہ ہے کھلا. اب جھانکنے کا وقت آ گیا, روح نکلنے والی, سانس سکڑ رہی ہے اوپر نیچے, کہیں تو ایمان لاتے ہیں, اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں, چند سیکنڈوں کے مہمان ہیں, اس کے بعد ختم زندگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان کر دیا گیا اس پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے. تمہارے نبی نے بتایا ہے کہ وضو کرنا ہے کس سے, اونٹ کے گوشت سے, کھانے سے وضو کرنا ہے.